اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ آج ہم دنیا اسلام کی اور دنیا تصوف کی ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو ایک اعلیٰ مقام کی حامل رہی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اگر تصوف میں کوئی معراج حاصل کر چکا ہے تو وہ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں۔ یہی آپ کا پورا نام ہے۔ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں یہ روشن ستارہ تقریباً 90 سال سے زیادہ چمکتا رہا اور اپنے اس چمک کی بدولت، اپنے عروج کی بدولت بر صغیر کے اس جنوبی خطے کو اسلام کی روشنی سے منور کرتا رہا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے لاہور کے بعد، داتا گنج بخش کے بعد جنوبی خطے میں اپنی پہچان پیدا کی۔ آپ ملتان کے ہی ایک مضافاتی علاقے کوتوال میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد ابتدائی تعلیم اپنی والدہ جو بڑی زاہدہ، عابدہ اور نیک خاتون تھی، ان سے ابتدائی طور پر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ یہ تعلیم ان کے لیے آگے ایک روشنی کا مینار ثابت ہوئی اور آپ ملتان میں آ کر ایک مدرسے میں فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مناج الدین آپ کے استاد تھے، استاد محترم تھے، ان سے آپ نے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں میں یہ نقطہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، پہلے بھی میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں جب بزرگان دین کی بات ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کرنے والی، دنیا سے کٹ کر رہنے والی شخصیات نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کا علم، ان کا ورع، ان کا تقوی سب لوگوں سے ایکسل ہوتا تھا۔ وہ تفسیر، حدیث، قرآن، فقہ، منطق، لاجک، فلسفہ اور دیگر تمام علوم سے مزین ہوتے تھے۔ کتاب النافع، فقہ کی جو بہت بڑی کتاب تھی، ان کا علم آپ حاصل کرتے تھے ملتان میں دوسرے علوم کے علاوہ۔ تو ایک دن خواجہ بختیار کاکی جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، خلیفہ خاص تھے، ان سے ملاقات ہو گئی تو کہنے لگے اے فرید کس چیز کا مطالعہ کر رہے ہو؟ کہنے لگے کتاب نافع پڑھ رہا ہوں فقہ میں۔ کہتے ہیں کہ نافع تمہیں کیا نفع دے گی؟ بابا فرید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اہلیت، صلاحیت لے کر پیدا ہوئے تھے۔ کہنے لگے حضرت یہ کتاب مجھے فائدہ دے نہ دے، لیکن آپ کی نظر سے میں نے وہ نفع حاصل کر لیا ہے جو تا دیر قائم رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اپنی نگاہ فیض ڈالی اور حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر ایک ایسی شخصیت بن کر ابھرے جو عالم اسلام کی، عالم تصوف کی ایک نمایاں شخصیت ہیں۔ آپ کی نمایاں تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات جو بابا گرو نانک جو سکھ مت کے بہت بڑے کیا بلکہ بانی ہیں، جنہوں نے ایک نیا مذہب ہندو مت سے علیحدہ کر کے متعارف کرایا، جس میں توحید سے سرشار تعلیم ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تعلیم ہے، جہاں تک کہ بابا نانک کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں حج بھی کیا۔ تو یہ ان کی جو کتاب ہے گرنتھ صاحب، جو تصوف کی ایک گراں مایا کتاب ہے، آدھی گرنتھ اور گرنتھ کے نام سے، ان میں بابا جی کا کلام ہے، بول فرید کے نام سے، بول اشلوک کے نام سے۔ تو اس میں بھی میں بات کرتا ہوں۔ تو پہلے ہم یہ وجہ تسمیہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے؟ گنج خزانہ، شکر کا خزانہ، سویٹ میموریز، اور یہ جو کھانے والی شکر ہوتی ہے، یہ جو مٹھاس ہے،
یہ بابا جی کے نام سے کس طرح منسلک ہوئی. اس میں بھی 3 روایات مشہور ہیں. میں 1-2 کا ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی خواہش ہوتی تھی، جس سے ہر والدہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ علمی طور پر اور نیکی کی طرف زیادہ مائل ہو، نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، خدمت خلق کا اس میں جذبہ پیدا ہو. تو آپ اپنے بیٹے کو کہتی بیٹا صبح کی نماز اٹھ کے پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو صبح سویرے شکر کھلاتا ہے. تو بابا صبح اٹھتے نماز پڑھتے تو دیکھتے سجادہ کے نیچے، مصلے کے نیچے شکر پڑی ہوئی ہے. تو ایک دن آپ کی والدہ بھول گئی شکر رکھنا، تو اٹھتی ہیں پوچھتی ہیں کہ فرید آج تو میں نے شکر نہیں رکھی، آج آپ کو شکر نہیں ملی ہوگی. بابا کہتے ہیں آج مجھے پہلے سے بھی زیادہ شکر ملی ہے، مجھے تو شکر کا خزانہ مل گیا ہے. تو آپ کا نام گنج شکر پڑ گیا. اسی طرح ایک اور مشہور روایت ہے، جب آپ تصوف کی ساری تعلیمات دہلی اور ہانسی سے حاصل کر کے واپس جودن یعنی پاک پتن کے مقام پر تشریف لائے تو یہاں پر آپ نے ایک جماعت خانہ بنوایا. جماعت خانہ کے ساتھ لنگر خانہ تعمیر کیا. آپ لوگوں کی علمی، ان کی روحانی، ان کی اخلاقی، ان کی مادی، ہر قسم کی جو ضروریات تھیں وہ ان کا پورا کرتے تھے. یہاں پہ باقاعدہ لیکچر ہوتے تھے، قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی تھی، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں صبح سویرے بلند ہوتی تھیں. آپ لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. یہ وسیع المشرب شخصیت بہت زیادہ مشہور ہو گئی اپنے علاقے میں. تو یہاں سے ایک دفعہ ایک قافلہ گزرا. آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں پہلے زمانے میں قافلے گزرا کرتے تھے، قافلے سفر کرتے تھے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قافلہ آپ کو مشہور ہوگا. جب آپ قافلے میں جا رہے تھے تو ایک چوروں کا ڈکیٹ کا گروہ آیا اور انہیں چوری کرنا چاہیے اور مال چھیننا چاہیا. تو عبد القادر سے پوچھا عبد القادر تمہارے پاس کیا ہے؟ کہتے میرے پاس 40 دینار ہے. کہتے تمہارے پاس 40 دینار ہے، تم بچے ہو کر سچ بول رہے ہو؟ اس نے کہا میں سچ بول رہا ہوں. تو جب تلاشی لی گئی تو 40 دینار ملے. تو وہ کہانی اور ہے، بہرحال میں آپ کو اس وقت اس میں نہیں لانا چاہتا. تو کہنے کا مطلب یہ یوں قافلے چلتے تھے، سفر کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اگر آپ کو یاد ہے قرآن مجید میں، تو آپ کو جب آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا تھا. اس قافلے میں جب اس کنویں سے پانی حاصل کرنا چاہا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ اس میں موجود ہے. کہنے لگے یا بشرا ھذا غلام، یہاں تو ایک بچہ ہے خوبصورت، خوشخبری ہو آپ لوگوں کو، قافلے والوں کو. تو اس طرح ایک قافلہ گزرا. تو بابا نے پوچھا ایک قافلے والو کیا ہے تمہارے پاس، کیا لدا ہوا ہے، کیا سامان تجارت ہے؟ وہ ڈر گئے اگر بابا کو پتہ چلا ایسا نہ ہو کہ لنگر کھانے کے لیے سارا مال یہاں اتروا لے. کہنے لگے بابا جی یہ تو ریت ہے. کہنے لگے اچھا ریتی ہوگی. وہی ہوا جب وہ قافلہ آگے کسی اپنی منزل پہ پہنچا اور وہ سامان اتارا گیا، بوریاں کھولی گئی، تو اللہ کا کرنا ایسا وہ ریت ہی ہوئی. ایسے مایوس ہوئے، بھاگے دوڑے واپس آئے. بابا ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو شکر تھی، وہ تو ریت بن گئے. بابا جی آپ ہمارے لیے دعا کریں. بابا نے گرچہ ان کی سرزنش کی اور کہا کہ جاؤ شکر ہی ہوگی، وہ شکر بن گئی. تو اس طرح روایات کے مطابق بزرگوں کی باتیں ہیں، کرامات ہیں، یہ قصے ہیں، یہ باتیں ہیں جو بزرگان دین سے منسوب ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں سنتا ہے، رحم کرتا ہے. بڑی بڑی شخصیات دنیا میں پیدا ہوئی ہیں جو اس قسم کے کرامات سے مزین ہیں، معروف ہیں. اور اس طرح آپ کا نام گنج شکر پڑ گیا. تو قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ علیہ جن کی نظر فیض آپ پر پڑی تھی، نظر کرم آپ پر پڑی تھی، وہ کہہ کر گئے تھے جب تم اپنی دنیاوی تعلیم حاصل کرو
تو دلی ضرور تشریف لانا۔ تو آپ دلی گئے اپنے مرشد کے حکم پر، لیکن وہ یہ بھی ساتھ کہہ کر گئے تھے کہ جب آؤ تو کچھ دن قیام بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو بابا فرید نے بڑا عرصہ وہاں پہ کچھ قیام کیا، اور وہاں پر بھی یہ ایک قصہ مشہور ہے آپ کے ساتھ گنج شکر کا، لیکن میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر رہ کر عبادت گزار بن گئے، آپ نے بہت زیادہ عبادت کی، بلکہ آپ نحیف ہو گئے تھے، اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، آپ کمزور ہو گئے یا بیمار ہو گئے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ جو اجمیر شریف میں دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف عمل رہتے تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ بابا فرید بیمار ہیں، وہ خود عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، ان کے حکم پر یہاں ہندوستان میں تشریف لائے تھے اور عیادت کے بعد تبلیغ اسلام کی، تو انہوں نے بھی آ کر آپ کی عیادت کی، اور کچھ عرصہ ان کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ اے قطب الدین، تم نے تو وہ شخصیت گرفتار کر لی ہے جو پورے پاکستان کا جو جنوبی علاقہ ہے اس کو جو ہے مزین کرے گی، اپنی خوشبو سے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے سیراب کرے گی۔ اور یہی ہوا، آپ کچھ عرصہ پھر دلی میں رہے، لیکن آپ کا دل نہیں لگتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ یہاں رہیں، یہاں تبلیغ کریں، یہاں ہم آپ کے ساتھ دیں گے، آپ کی خدمت کریں گے، لیکن بابا کہتے تھے نہیں۔ اس کے بعد آپ کچھ لوگ ہانسی، ساتھ ہی ایک انڈیا میں علاقہ ہے ہانسی، تو وہاں تشریف لے گئے، وہاں کچھ عرصہ رہے، زیادہ نہیں رہے، وہاں بھی آپ کا دل نہیں لگا، آپ کا دل ملتان کی جانب، پاک پتن کی جانب، اجودن کی جانب جو ہے وہ لگا رہتا تھا۔ چنانچہ آپ یہاں آئے، یہاں رہے، یہاں کچھ عرصہ آپ نے لوگوں کی آبیاری کی، علمی آبیاری کی، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ یہاں آپ نے ایک جماعت خانہ بنوایا، لنگر خانہ بنوایا، اور جہاں تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ بابا جی جو تھے وہ بڑے درویش صفت انسان، آپ کے ملفوظات بڑے مشہور ہیں، بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے درس اور تبلیغ کا صبح سویرے اہتمام کرتے تھے۔ تو آپ کے شاگرد جن کا میں اب نام لینے لگا ہوں، وہ متبرک، وہ بابرکت شخصیت ہے جن کا نام صرف ولی نہیں بلکہ اولیاء ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بڑا نام ہے، وہ آپ کے خلیفہ خاص، خلیفہ مجاز تھے، جنہوں نے آپ کے ملفوظات کو بھی مرتب کیا۔ تصوف کی ایک بڑی عظیم کتاب راحت القلوب کے نام سے آج بھی اویلیبل ہے، جس میں آپ کے ملفوظات ہیں۔ تو دیکھیے کتنا بڑا آپ کا مرشد قطب الدین بختیار کاکی، اور کتنی بڑی عظیم شخصیت آپ کے مرید خاص خلیفہ مجاز حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، اور درمیان میں آپ کا رتبہ ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی باتیں آج تک لوگ جو ہے بالکل اسی طرح لیتے ہیں جس طرح اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس خطے میں رہ کر نور کی بارش کی۔ تو آپ جو تھے درویش صفت انسان تھے، آپ کا نظریہ درویش جو ہے بڑا مشہور ہے۔ نظریہ درویش میں یعنی درویش اپنے آپ کو وہ کہا کرتے تھے۔ آپ کا بڑا ایک مشہور شعر ہے جو میں یہاں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا ویس، کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا ویس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہیں درویش۔ یعنی اپنے آپ کو عجز میں، انکساری میں آپ نے بھرپور اس کا مظاہرہ کرتے تھے، تواضع کا مظاہرہ کرتے تھے، عجز کا، انکساری کا۔ آپ اس دولت سے، زہد کی دولت سے مالا مال تھے۔ چنانچہ آپ کہا کرتے تھے رکھی سکھی کھا فریدا، ٹھنڈا پانی پی فریدا، ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائی جی۔ جس طرح اسلام کی تعلیمات ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ تو آپ بھی یہی فرماتے تھے اپنی شاعری میں۔ یا میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ آپ اپنے دور کے بڑے پنجابی کے پہلے اور عظیم شاعر ہیں۔
بابا بلے شاہ، میاں بخش، یہ بعد کی پیداوار ہے اور آپ کی تعلیمات سے، آپ کی شاعری سے وہ سیراب ہوئے ہیں. تو آپ نے وہ تعلیمات دی ہیں تصوف کی، بلکہ اس کو آپ کہیں عین اسلام کی جو تعلیمات ہے، قرآنی اور احادیث کی جو آیات ہے ان کے ترجمے، ان کو ہم کہتے ہیں تلمیحات، ان تلمیحات کا استعمال آپ کی شاعری میں بہت زیادہ ملتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ آپ گرنتھ میں اپنا ایک بڑا مقام پا چکے ہیں. یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ صرف کہہ دینا ہی کافی ہے. کسی مذہبی کتاب میں کسی شخصیت کا کلام جمع ہو جانا، میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑا ان کا علمی کارنامہ ہے، ایک بہت بڑی ان کی پہچان ہے بابا فرید کے نام سے. چنانچہ آپ نے بے شمار اشعار لکھے ہیں. کہتے ہیں فریدہ جے تو عقل لطیف کالے لکھنا لیکھ، فریدہ جے تو عقل لطیف کالے لکھنا لیکھ، اپنے گریباں میں ویکھ نیویں پا کے ویکھ. یعنی انسان اپنے اندر دیکھے، اپنی میں کو دیکھے، جس کو علامہ اقبال نے خودی کہا ہے. یہ خودی ہے، آپ اپنی خودی کو پہچانو. آپ کون ہو؟ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مجاز ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور خلیفہ پیدا کیا ہے. یہ ہے وہ پیغام صوفیہ کا، یہی پیغام اسلام کا ہے جو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اسی طریقہ سے آپ کے ملفوظات اسرار الاولیاء کے نام سے آپ کے ایک اور خلیفہ مجاز علامہ بدر الدین نے مرتب کیے. یہ وہ ملفوظات ہیں جو آج بھی موجود ہیں، جس میں زہد، قناعت، توبہ، بزرگوں سے عقیدت، کشف و کرامات، علم، شکر، صبر، توکل، رضا، حلم، بردباری، یہ وہ جو تعلیمات ہیں اسلام کی، جو اخلاقیات کا حصہ ہیں، وہ آپ نے لوگوں تک پہنچایا. چنانچہ آپ کی جو مزار مبارک ہے وہاں پر ایک دروازہ ہے، اس وقت بھی بہشتی دروازہ کے نام سے. تو آپ کے ملفوظات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بھی انسان اس دروازے سے گزرے گا وہ بہشتی ہوگا، اس لیے اس کا نام بہشتی دروازہ رکھا گیا ہے. بہرحال بخشش کا دار و مدار اس کے اپنے اعمال پر ہے. لیکن جن لوگوں پر ایسے افراد کی جو اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی خاطر اپنی ساری زندگی گزار چکے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بناتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے. ان کی باتیں سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انعامات کرتا ہے، کرامات کرتا ہے. تو آپ کی بے شمار مجلسوں کا ذکر ہے جس میں آپ کے ملفوظات جو ہے وہ موجود ہیں. تو بابا جی کا نام لیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ خطہ ہے، یہ وہ خطہ ارض ہے جو ایک پاک ہے. یہ پتن تھا، حالانکہ جودن ایک پتن تھا، دریا کا کنارہ، لیکن اس کو پاک کہہ دیا گیا. یہ پاک پتن ہے، یہ علاقہ پاک ہے. یہ علاقہ سے مراد یہ پورا آگے آپ چلتے ہیں، یہ جو چشتیان کا علاقہ آتا ہے، پھر خواجہ نور محمد مہاروی کا علاقہ ہے، خواجہ نور محمد مہاروی کا فیض پھر ہمارے ہاں توسہ شریف تک پہنچا. حضرت خواجہ شاہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے. آپ بھی شہباز تھے، فرید الدین بھی شہباز تھے. ان دونوں ناموں میں ایک جو قدر مشترک ہے، دونوں شہباز تھے، دونوں دلی تک جو ہے تعلیم لے کر آئے. تو انہوں نے آ کر اپنے مدارس کھولے. یہاں جماعت خانہ کھلا. توسہ شریف میں بھی ایک بہت بڑے مدارس ہوتے تھے، بڑی خانقاہیں ہوتی تھی، بڑی خلقت آتی تھی. تصوف کی تعلیم، وحدت الوجود کی تعلیم، نیکی کی تعلیم یہاں دی جاتی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقے جو ہے روحانیت کے مرکز بن گئے، اور یہی روحانیت پھر آگے سیال شریف کی طرف جاتی ہے، گولہ شریف کی طرف جاتی ہے، یہ چکر کھاتی رہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کے ملفوظات ہیں، جو ان کی زندگی ہے، جو انہوں نے اعمال کیے، ان اعمال پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ پھر میں کہتا چلوں کہ یہ لوگ نہ صرف روحانیت بلکہ شرعی علوم کا بھی امتزاج ہوا کرتے تھے، اور یہ شریعت کے پابند تھے. بابا کا جو نظریہ درویش ہے اس میں شریعت کی پابندی پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ اگر شریعت نہیں ہے تو طریقت خالی کام نہیں کرتی ہے.
تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک اور بڑی علمی، روحانی، اخلاقی شخصیت لے کر آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.